ہم آپ کے بچوں کی طرح ہیں. سب سے پہلے تو کیسے ہیں آپ؟ اللہ کی رحمت ہے. مجھے یہ بتائیے گا اولڈ ہوم میں آنا کیسے ہو گیا؟ بات یہ ہے کہ ہم نے اس وقت جب اللہ پاک نے ہمیں عروج دیا تھا ہمیں اس وقت کا اندیشہ نہیں تھا. ان کے بچے اپنے ہیں کیا ہوگا کچھ نہیں ہوگا. لیکن اب احساس ہوتا ہے کہ ہم خود گناہ گار ہیں. اندھا پیار اور اندھا اعتماد ہم نے بچوں پہ کیا. انہوں نے ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ ہمیں گھر سے نکلنا پڑ گیا. کیونکہ عزت ایک دفعہ بکھر جائے نا تو وہ سمیٹتی بہت مشکل سے ہے. اب میں تو خود اس کو اپنا قصور ٹھہراتا ہوں. جب میں باہر تھا میں نیدرلینڈ میں میرا وائٹ کام تھا, پیسے تھے, ہر چیز تھی, بڑا پیسہ بھیجا ہے. ساری زندگی پردیس کاٹا. میں کہتا ہوں ان لوگوں نے ایک پیسہ جو ہوتا ہے نا, میں جب آیا نا تو میں نے اپنی وائف سے پیسہ بھیجا ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ سیونگ. میں آیا ہوں یہ بھی یہ پیسے جمع کیے ہوئے, کاروبار کرو یا کوئی دکان کرو یا انویسٹمنٹ کرو. انہوں نے کہا میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے. کھوا گئے پچھلے سب کھوا گئی. وہ عورت بڑی خطرناک ہے. اولاد کو میرے خلاف کرتی ہے, اولاد کو کہتی ہے میرا باپ. میں نے کہا تو کہتی تو ہوگا. یہ سیکھ کے آئی ہے وہ. کتنے بیٹے ہیں آپ کے؟ میرے 3 بیٹے ہیں. 3 بیٹے ہیں. ہاں. اور بچے ماشاءاللہ ایک سپارکو میں ہے, 2 کراچی میں ہے, ایک اسلام آباد میں ہے. ویل ہے. ایک روٹی نہیں ہے میرے پاس میرے لیے. ایک روٹی نہیں ہے میرے لیے. ایسی سچویشن پیدا کر دی کہ مجھے خود بھاگنا پڑا عزت کے ڈر سے کہ یہ نہ ہو کہ بہویں کو الزام لگا دے میرے اوپر. تو کہتی ہے تو میرے لیے نہ محرم ہے. شادی سے پہلے ٹھیک سے بچے؟ ہاں بالکل ٹھیک تھے. بیوی آئی؟ بیوی بھی ٹھیک تھی. ان کی بیوی آئی؟ ان کی بیوی آئی. میں نے غلطی کری کہ میں نے کہا میرے بچے قابل ہیں میں اپنی لے کے آؤں. وہ ایسی اپنی لے کے آیا کہ انہوں نے میرا پتہ ہی صاف کر دیا. 2 میں سالے کی بیٹیاں لے کے آیا, ایک میں چچا کی بیٹی لے کے آیا. چچا کی بیٹی کہتی ہے آپ میرے نامحرم. اور کھانا خراب, میرا بیٹا بھی زندہ ہے. میں اس لیے بھاگا کہ کل کو کوئی اور الزام نہ لگا دے میرے اوپر. اللہ اکبر. اور ماں باپ ایک رشتہ ایسا ہے. یہ وہی بچے ہیں جن کے لیے ساری زندگی پردیس خدا کی کاٹا. قسم میں کہتا ہوں بایا تیل چسنے پہ بون, روٹیاں پکانا پہ, وہ پوچھے لانا پہ, میں پانڈے دھونا پہ. اتنا پیسہ میں ساری زندگی میں نے 3 بیٹوں کی شادی کری. صرف ایک بیٹے نے 35,000 روپیہ دیا تھا مجھے. سونا بھی ڈالا, کپڑے بھی ڈالے, گھر بھی بنایا. میرا ہوٹل تھا کراچی کے اندر. یہ ابھی جب کورونا آیا تو میں نے ہوٹل بند کیا ہے. تو میں پالنا تھا ان کو. ان کے بچوں کو ایک چیز لا کے دیتا تھا میں, کھانے کی پینے کی ہر چیز کی. لیکن وہ کیا کہ اتنا کھواؤ جنا وہ برداشت کر سکیں. اپنے لیے لازمی جوڑنا چاہیے ماں باپ کو بڑھاپے کے لیے. آپ کو یہ آپ کے لیے ایک مثال ہے. شادی شدہ آپ؟ میں الحمدللہ. کتنے بچے ہیں؟ 2 بچے ہیں. بچی ہیں؟ ایک بیٹی ایک بیٹا ہے. بس میرا بیٹا اپنے واسطے کچھ نہ کچھ رکھی. بچہ او تک تیرا گا جب تک شادی شدہ نہیں ہے. شادی شدہ ہو گیا تو بچہ آپ کا نہیں ہے. اپنے لیے کچھ نہ کچھ بچا کے رکھنا تاکہ اس وقت کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہو کہ آپ اپنا ایک ذریعہ کمائی کا کھانے پینے کا رکھ سکیں. فون کرتے ہیں بیٹے؟ کچھ بھی نہیں. نہ کریں, فون تو کرتے ہوں گے. نہ یا آپ نے کبھی کیا؟ میں نے بھائی میں باپ ان کا, وہ میرے باپ نہیں ہے. باپ کو یاد آ جاتے ہیں نا اولاد کی ساری زندگی. اب مجھے نا میں وہ رینج سے نکل گیا ہوں. پہلے آتی تھی, پہلے روتے بھی ہوں گے. 3 مہینے نا بڑا کلپا. روئے کیا بیوی نے ایک ایسی سچویشن پیدا کر دی معمولی سی بات پہ نا. وہ بس بچوں کو اس نے ایسا ورغلایا کہ بچے وہ ایک اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے. سور کی آنکھ میں اس کا بال ہے. ایسا بدید بچہ ہے. بٹا جی میں ایسا بدید بچہ پہلی بار دیکھا. بڑا بچہ میرا. اس میں جم چھوٹا جا جم جان پہ نا تو پھر نسل لے کے جانا لے کے آنا سن مینگو جوس بنانا شیک پلانا اس کو. ایسا بچہ کہتا میرے پاس ایک پیسہ نہیں ہے آپ کے لیے. اسلام آباد والا جب باروں گیا پورے کراچی کے تھانوں کی انکوائری ہوئی ہے. میری ایس پی کی نا وہ پوری اسٹڈی ہے. کہتا میرے پاس پیسے نہیں ہیں آپ کے لیے. بچوں میں نے تمہارے لیے کیا ہے.
میں نے گالی دیتا ہوں تو میں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں نا, میں گالی دیتا ہوں اپنے بیٹے کو دیتا ہوں, ان کے بیٹے کو تو نہیں دیتا نا. مجھے اتنا بھی اپنے بیٹے کو گالی نہیں دے سکوں, کیوں؟ باپ مجھے کون کہے گا؟ باپ اس لیے اسٹرکٹ ہے کہ باپ اپنی اولاد کو ہر شے سے محفوظ دیکھنا چاہتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہے. اور بیویاں سکھاتی ہیں آپ کو گالیاں دے رہا ہے, آپ کو گالی دے رہا ہے, یہ سب بیویوں کا قصور ہے اور ماں کا قصور ہے. آپ نے 3 بیٹے پال لیے لیکن 3 بیٹے آپ کو نہیں پالے, نہ روٹی نہیں دے سکتے, سوال ہی پتہ نہیں تھا. 3 وقت کی روٹی کتنا خرچہ آ جائے؟ بھائی جان میرے یہ نوبت آ گئی تھی گھر پہ, بیوی لڑکے چلے گئی ایک بیٹے کے ساتھ گھر میں, وہ بیٹا سسرال میں گھس گیا, ان کا غلام بنا ہوا. اس کے بعد جو پہلا بیٹا میرا ایک اسلام آباد, دوسرا بیٹا اسے تو ایسی سچویشن کر دی کہ میں فجر پڑھتا تھا تو نے کہا ابو ایک دن ان کی بیٹی اسکول سے بغیر بتائی آ گئی, تو یہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کہ اب آپ اس کو نا اسکول سے لے کے آیا کریں, اب صبح فجر پڑھنی ہے پھر آنا گھر. پھر میں نے بچی کو لانا 1 بجے اور میں مسجد میں چلے جاتا تھا. ان ڈر کے مارے گھر نہیں آتا تھا, عشاء پڑھ کے آتا تھا میں کہ ایسی کوئی بات نہ کہہ جائے. دروازہ بند, خود برتن میں نے اٹھانے ہیں اور کھانا ڈالنا ہے, یہ سیکھ کے آئی میری بہو. خود برتن میں کھانا میں نے ڈالنا ہے, کمرے میں لے جانا ہے اور پھر میں نے دروازہ بند کرنا ہے, کھانا کھانا, کھانا کھا کے برتن سنک میں ڈالنے ہیں. کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ, کیا ہوگا اس عورت کے ساتھ؟ 3 بیٹوں میں سے 1 بیٹا بھی نہیں بنا؟ نہ تینوں نکلے. میں نے پالے تھے, میں نے پالے تھے, اس کے پالے تھے. مجھے میں 5 منٹ بھی بیوی کے بغیر نہیں رہتا تھا. 5 منٹ کہاں گئی ادھر گئی کیوں گئی. اب میرے پاس 50 فوٹو ہیں, میں دیکھتا نہیں اس کی طرف. مجھے اس کی اللہ نے مجھے دل میں ایسی نفرت پیدا کی کہ میں اس کی طرف کبھی فون نہیں کیا اس کو, کبھی میں نے اس کو فوٹو نہیں دیکھی اس کی. انٹرویوز ہوتے ہیں, دیکھتے تو ہوں گے بیٹے, ہو رہی ہے ان کی, اس کے بعد رابطہ بھی نہیں کرتے؟ نہ کس منہ سے آئیں گے میرے پاس, بتائیں کس منہ سے آئیں گے؟ معاف کر دیں گے ویسے؟ ہم تو معاف کیا ہوا, ہم نے معاف کیا ہوا. کبھی بد دعا دی بچوں کو؟ نہ دیں, بچوں نے اتنا کچھ کیا, دیں بد دعا, کیمرہ چل رہا ہے دیں. نہ ماں باپ کو اللہ پاک نے اس سکت سے محفوظ رکھا ہے. اٹھائیں جھولی, دیکھیے گا کیسے برباد ہوتے. او نہ وہ میں تو بخش دوں گا, اس کا جو نظام ہے نا, ہم نے اللہ پہ ڈوری ڈالی ہوئی ہے, جو کرے گا اللہ کا. اب میں یہ چیز دکھانا چاہتا تھا کہ دیکھیں بچوں نے کتنا برا کیا. 3 بیٹے, باپ کو 1 وقت کی روٹی نہیں دیتے, باپ کو گھر سے نکال دیا, باپ کو گالم گلوچ کی, باپ پہ گندے الزامات لگائے. آج باپ اولڈ ہوم میں ہے, ہاتھوں پائی مارا. بڑا کے باوجود میں نے والد کو کہا, میں نے کہا بد دعا دے اپنے بیٹوں کو. وہ کہتا ہے میں نہیں دوں گا. یہ ہوتا ہے باپ کا پیار, یہ ہوتا ہے ماں کا پیار. لیکن وہ لوگ جو بدقسمت بدبخت اپنے بچوں کو اپنے بچپن میں جن ماں باپ نے پالا ہوتا ہے, جوان کیا, جیسی طاقت آتی ہے, بیوی آتی ہیں, گھر سے نکال دیتے ہیں. کچھ کہنا چاہتے ہیں اگر آپ کو؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب مزید ہم اس گفتگو سے پرہیز کرتے ہیں. اب میرا یہ گھر ہے, میرا بیٹا ایک ہے ہارون, میرا گول خورشید ولاس میرا گھر ہے, اولڈ ہوم نہیں ہے, میں اس کو خورشید ولاس کہتا ہوں. یہ میرا گھر ہے, بڑا اچھا گھر ہے ماشاءاللہ آپ کا. اور یہ گھر میرے لیے ہر وہ چیز پیدا کرتا ہے جو مجھے چاہیے ہو. ابھی میرا آنکھوں کا آپریشن کرایا اور آپ یقین کریں کہ میرے آنسو نکل آئے کہ مجھے ہاسپٹل لینے آیا وہ بندہ. میں کیسے اس کا شکریہ ادا کروں. مجھے ہاسپٹل مجھے بچے نے بتایا کہ ہارون صاحب آپ کو لینے آئے, تو میرے لیے وہ ایک ایسا لمحہ تھا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. پتہ نہیں کس کس سے مانگتا ہے ہمارے لیے, کس کس سے ضرورتیں پوری کرتا ہماری, کس کس کو کہتا ہے, کس کس طریقے سے کہتا ہے. اللہ نے یہ ذمہ داری اس کو سونپی ہوئی ہے, اللہ نے سونپی ہوئی ہے. یہ سادہ سا بندہ ہے, سادہ بندہ ہے, کبھی ہم سے تو کر کے بات نہیں کری, کبھی تو کر کے بات نہیں کری. بٹ صاحب آپ میرے باپ ہیں, آپ میرے باپ ہیں. میں تو اس کا دینا نہیں دے سکتا, میں اس کا دینا نہیں دے سکتا کہ کتنی عزت دیتا مجھے یہ. با خدا میرے نئے شوز, میرے کپڑے, مجھے کہتا کپڑے صاف ہونے چاہیے, ایک داغ نہ ہو کپڑے کے اوپر. آپ میرے باپ ہیں, تو مجھے اس کا میں کیسے شکریہ ادا کروں, اس کا کس منہ سے کروں. کیا کیا چیزیں دیتا ہمارے لیے.
कोई चीज मुंह से निकलती है, ओए बट साहब को ला के दो, ओए बाबे को ला के दो, ओए उसको ला के दो, कोई चीज। अच्छा आंसू साहब के रो क्यों रहे हैं? यार ये आंसू जो है ना, ये आंसू ऐसे है कि एक बंदे ने हमारे साथ वो किया जो हमारे बच्चे नहीं कर सके, तो मेरी तो जिंदगी इस पे नहीं कुर्बान है। मेरी जिंदगी इस, अल्लाह करे ऐसा कोई वक्त ना आए मुझे अगर गर्दन करवानी पड़ी ना हारून साहब के लिए, तो मैं कटवा दूंगा। मैं अगर मुझे गर्दन कटवानी पड़ी, हारून साहब को कोई मुसीबत आ जाए, तो मैं अपनी गर्दन का नजराना पेश करूंगा। ये मेरा बेटा है, अल्लाह ताला आपको सेहत दे। ये मेरा बेटा है, इसने मेरी हर चीज का ख्याल रखा। अपने बच्चे नहीं बने, जिसके लिए कुछ नहीं किया वो सब कुछ कर रहा है। इसने मैं बाप बेटा बन के दिखा दिया, इसने मैं बेटा बन के दिखा दिया। इसका हम किस तरह शुक्रिया अदा करें, किस मुंह से करें? ये तो फरिश्ता है, अल्लाह ने इसको ये काम सौंपा हुआ। आपका सुबह आता है, सबसे पहले हमसे मिलता है, कोई चीज मेरी हर चीज का ख्याल रखता है, हर चीज का। कपड़े पहने हुए देखेगा कहाँ दाग लगा हुआ, कहाँ दफा लगा हुआ, कहाँ कोई पेवन लगा हुआ, कहाँ को उतारो इसको। मैं अब आइंदा ना देखूँ आप किसी जिसम पे बनाओ। इतनी मोहब्बत करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं। और ये अल्लाह ने ना, मैं बताऊँ आपको आज पूरी बात, अल्लाह ने ये इसको स्पेशल काम दिया हुआ है। अल्लाह पाक ने इसको ये स्पेशल काम दिया हुआ है। ये उस घर का दिया जलाता है जो आपकी आंखों से दूर है। मैंने देखा सादा सा बंदा है, 2 कमरों के रेंट पे रहता है। आज 1 साल हो गया मुझे एक शूज देखता हूँ उसको पहनने के लिए। अभी एक पार्टी आई थी हमारे, शूज लेके आई डॉन कार्लेस सर्विस के, एक शूज इसको ला के दिया। तो मैंने 1 साल में ये दूसरा शूज देखा उसको पहनते हुए। उससे पहले कभी नहीं पहने? नहीं, वो एक शूज। उसके बाद वो एक हमारे बुजुर्ग हैं, उनको कितने नंबर चाहिए? 9 नंबर। वो मेरे ऑफिस में रखा, वो लेके ला के उसको दे दिया। ये होती है कावश, ये खिला के खुश होने वाला है, खा कर खुश नहीं होता। हमारे सामने चाय का आधा कप नहीं पीता, ना खाना खाता है। यहाँ पे खड़ा होकर हमारे डाइनिंग हॉल में, ओए बट साहब दो, ओ बाबे को दो, उसको दो, इसको दो, क्या चाहिए? अपने हाथ से, अपने हाथ से। तो मैं तो उसके पीछे जान दूंगा। मेरी जान ऐसे बंदे पे कुर्बान हो जाए तो मेरी तो मैं बख्शा गया। बेटे लेने आते हैं, चले जाएंगे घर? सवाल ही पता नहीं होता। अब मैं रह नहीं सकता, ना ना ना, अब मैं नहीं रह सकता। उनके बगैर नहीं रह सकते। मेरा बेटा ये है, मैंने तो हारून साहब को कहना, हारून साहब लेने आए, आप बात करें, मैंने नहीं बात करनी, मैंने नहीं बात करनी। आएंगे नहीं, किस मुंह से आएंगे? हमारा तो बेटा एक ही है, मेरा बेटा भी एक ही है। 3 बेटे नहीं है। अल्लाह पाक इसको सेहत दे। वो माँ बाप जो सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए करते रहते हैं, उनको कोई पैगाम देना चाहते हैं? बस अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखो। सारी जिंदगी इतना खिलाओ जितना पचा सके, इतना खिलाओ जितना पचा सके। आउट ऑफ पचाओगे ना तो हमारी तरह ओल्ड होम की तैयारी करना। आप भी, आपको भी निश्चित है, ये मिसाल आपके सामने। बेटा एक नेमत है, बेटी एक रहमत है, लेकिन बेटी की जिम्मेदारी नहीं है। बेटे को इतना खिलाना जितना वो पचा सके, तो 2 पैसे अपने बचा के रखना ताकि इस उम्र दे भी तुहाडे काम आए। बस।